کوئی آبادی نہیں ہے، ایک بچہ ہے معصوم سا، مشکیزہ ہے، پانی ہے اس میں، اور یہ کھجوریں ہیں کھانے کے لیے تھوڑے سے۔ 3 دن میں وہ پانی بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ رات جو یہ پہلی رات تھی، جب اندھیرا چھایا ہوگا کیا منظر ہوگا کہ کوئی آبادی نہیں۔ وہ رات بھی سوچتی ہوگی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے اور ایک معصوم سا بچہ ہے۔ کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی فون بھی نہیں کہ کوئی فون کر رہا ہو کسی کو۔ سخت آزمائش، سخت امتحان، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جانے کے بعد یہ بھی نہیں معلوم کہ واپسی کب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیسی وہ رات ہوگی، چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان، پہاڑ ہی پہاڑ، کوئی چڑیے کی آواز تک نہیں آ رہی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور رات ختم ہوئی ہوگی اور جب دن ظاہر ہوا ہوگا اور سورج کی روشنی جب اس ماں اور بچے پہ، اور وہاں کی دھوپ بھی اتنی سخت، کوئی سایہ نہیں، کچھ نہیں، کیا منظر ہوگا۔ 3 دن کے بعد وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، اور پیاس کی ایسی شدت کہ بچے کی زبان باہر آ رہی ہے۔ ماں بھی بھوکی پیاسی ہے کہ بچے کے لیے دودھ بھی نہیں ہو رہا، اور بچے کی زبان باہر آ رہی ہے۔ کیا کرے، کس سے کہے؟ تو اس حالت کے اندر بے ساختہ پہاڑی پہ دوڑ لگاتی، صفا مروہ ادھر دوڑتی ہے، کہیں کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں کوئی۔ پھر واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہے، دیکھو بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پھر وہ مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر بےتاب ہو کر آتی ہیں کہ پھر بچہ کو دیکھ لیں بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس طور پر 7 چکر لگنے کے بعد خود بھی وہ گر جاتی ہے، اور وہیں سے دیکھتی ہیں کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں، کیا بچہ زندہ رہے یا نہ رہے، کہ پانی سے زبان باہر آتی، گر جاتی ہیں کہ بچہ وہاں مر جائے میں یہیں مر جاؤں، کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب آواز آئی غیب سے، اے ہاجرہ جاؤ اپنے بچے کے پاس، اللہ وحدہ لا شریک نے تمہاری آواز سن لی ہے۔ وہاں پہنچتی ہیں تو حضرت جبریل وہاں موجود ہیں، اور بچہ وہ پیاس کی شدت میں پیر زمین پہ وہ مار رہا ہے، اور جہاں زمین پہ ایڑیاں پڑ رہی تھیں وہیں سے اللہ وحدہ لا شریک نے زمزم کا پانی نکالا، اور پانی نکل رہا ہے، بہترین صاف پانی بہتا جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم، یعنی پانی جم جاؤ، رک جاؤ، اس کا نام ہی زمزم ہو گیا، اور پانی کا انتظام ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ ادھر سے جا رہے تھے، دیکھا کہ یہاں پہ چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، تو ٹیلے پہ چڑھ کے جب وہ نیچے دیکھے کہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ اور کوئی آبادی نہیں ہے، وہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اجازت جو ہے تو لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا یہ پانی لیکن ہمارا رہے گا،
کہ ٹھیک ہم لوگ جو ہے یہاں رہتے ہیں۔ وہ رہنے لگے، اور اس بیچ میں 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ روزانہ کتنی مرتبے اس ٹیلے کو دیکھ رہی ہوں گی کہ شاید میرا شوہر آ جائے، شاید میرا شوہر آ جائے۔ 1 سال کے اندر کتنی مرتبے نگاہ ادھر گئی ہوگی کوئی حساب نہیں کر سکتا، چونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ واپسی کب ہے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ کر کے آؤ۔ 1 سال کے بعد پھر وہ فلسطین سے مہینے بھر کا سفر کر کے اس سرزمین پر میں وہ پہنچتے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں اور سواری کو بٹھاتے ہیں حضرت ہاجرہ، اور یہ 1 سال کا بچہ ہے صرف۔ اونٹنی بیٹھتے بیوی آتی ہے، میرے سردار اتریے، فرماتے ہیں کہ نہیں، اترنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بھیجا، صرف جاؤ ملاقات کر کے آ جاؤ، صرف اترنے تک کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ یہ کیسی ملاقات ہوگی؟ ماں کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا کہ 1 سال کے بعد یہ یہاں تک آنا ہی کیا، اور یہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بچے کو دے دوں گود میں، دے دو گود میں۔ 1 سال کا معصوم بچہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ گود میں لیتے ہیں، آنسو بچے پہ گر رہا ہے، چومتے ہیں بچے کو اور پھر واپس کر دیتے ہیں، اترنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ کیا سخت ترین امتحان ہے! 1 سال کے بعد آنا، اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جانے کے بعد وہ 1 سال کی مدت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کس طرح سے گزری ہوگی، اور یہاں ایک ماں اور بچے کی یہ مدت کس طرح سے گزری ہوگی، اس کا وہم و گمان ہم نہیں کر سکتے۔ تو بیوی یہ فرماتی ہے کہ آپ کا ہاتھ پیر دھو دیں، یہ پانی بہت اچھا ہے، دھو دو۔ ہاتھ پیر دھو دیتی ہیں اور پھر اونٹنی کو موڑ کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا منظر ہوگا! ایک معصوم بچہ 1 سال کا، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی نسل سے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئیں گے۔ اس بچے کے چہرے کے نور کا کیا عالم ہوگا! کتنا حسین و جمیل بچہ ہوگا کہ جس کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی۔ واپس ہوتے ہیں، اور اس مدت میں 4 5 یا 6 7 8 سال گزر جاتے ہیں۔ اس بیچ میں کوئی ملاقات اور نہیں ہوتی ہے، اور فلسطین میں حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، اے ابراہیم میری راہ میں تم قربانی کرو۔ صبح اٹھتے ہیں، 100 جانور ذبح کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ دوسری رات بھی یہی ہوتا ہے کہ میری راہ میں صدقہ کرو، پھر 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو ہے تو قربان کر دیتے ہیں۔ تیسری رات یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں تو اس چیز کی قربانی چاہتا ہوں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سمجھ جاتے ہیں کہ اسماعیل کی اللہ وحدہ لا شریک قربانی چاہتا ہے۔ اب فلسطین سے سفر کرتے ہیں، مہینے بھر کا سفر ہے،
رسی بھی ساتھ ہے اور ذبح کرنے کے لیے چھری بھی ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں۔ اس ایک مہینے کے سفر میں ہر لمحہ یہ خیال آ رہا کیوں جا رہے ہو؟ بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ایک مہینے کا سفر اس ارادے سے ہو کہ وہاں پہنچنا ہے اور بچے کو لینا ہے اور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ اس ایک مہینے کے سفر میں کھانا پانی کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، اس کا ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ بے چینی کا اور غم کا جو عالم ہوگا یہ تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ مہینے بھر کا سفر پانی پر صرف جو ہے تو یہ گزارا ہو رہا ہے، کھایا جائے، مکے جا رہے ہیں، کیوں؟ بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ آخر کار پہنچتے ہیں اور بچے کو لے کر کے پھر اسی وادی سے باہر جاتے ہیں اور بچے سے یہ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ فوراً اس کی تکمیل کیجئے۔ رہی میری بات ذبح ہونے میں جو تکلیف مجھے ہوگی اللہ کے لیے میں صبر کر جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔